اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو عید کے دن اگر آپ نے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ شروع کر لی تو انشاءاللہ ہمیشہ رمضان کی طرح مسجدیں فل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بولو عید کے دن فجر کی نماز عید کی نماز کی طرح اور ظہر کی نماز پابندی سے اور عید کے دن 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اچھے لوگ۔ تو ایک اس وجہ سے ترتیب خراب ہو جاتی کہ ہم عید کو گڑبڑ کرتے ہیں۔ عید کے دن بس مہمان ہیں، آؤٹنگ، ہوٹلنگ، مہمانی، تسالی، پیالی، بس سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو بولو انشاءاللہ اس نصیحت پر عمل کریں گے۔ اچھا توجہ، میں نے حدیث سنائی، آپ نے سن لی، تو یہ نصیحت کافی ہے بس۔ اگر ایک آدمی ایک مولوی 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے بیان کرے اور لوگوں کو یاد نہ ہو تو بولو لوگ عمل کس پر کریں گے؟ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے تو لوگ عمل کس پر کریں گے؟ لہذا عالم کو چاہیے کم بیان کرے، زیادہ بیان۔ اگر لوگوں کو یاد ہو لوگ عمل کس چیز پر کریں گے؟ ایک پٹھان تھا، وہ گھر چلا گیا، ہر لطیفہ پٹھانوں کے خلاف، ہر لطیفہ، بس لطیفے کے آگے پٹھان لگاؤ، پنجابی بالکل نہ لگاؤ، یا سکھ لگاؤ یا پٹھان لگاؤ، یہ وہ ظلم تم ہمارے ساتھ کرتے ہو۔ ایک پٹھان تھا، لیکن غم نہ کرو، ہمارے کے پی کے میں جتنے لطیفے ہیں اس کے آگے پنجابی لگتا ہے۔ کے پی کے، بلوچستان، افغانستان کا جنوب، ایک پنجابی تھا اور ادھر ایک پٹھان تھا، تو انشاءاللہ ہمارے 3 صوبے آپ کے خلاف ہیں۔ فکر نہ کرو، آپ کا ایک صوبہ پٹھانوں کے خلاف ہو، ہر لطیفہ پٹھانوں کے خلاف۔ ایک پٹھان تھا، یار یہ پٹھان اتنے بھی وقوف ہے، سارے لطیفے ان کے خلاف۔ چلو ایک پٹھان گھر چلا گیا، بیوی نے کہا دیر سے آئے، پٹھان نے کہا مسجد میں ایک عالم آیا تھا تو ہمارے پٹھانوں کا جملہ سنو، ظالم ملاؤ اور کافر جماعتو، یا کافر ملاؤ ظالم جماعتو۔ یہ ہمارے پٹھانوں میں اس طرح ہے کہ ظالم مولوی تھا اور کافر مسجد تھی، یعنی بہت بڑی مسجد تھی اور بہت تکڑا عالم تھا، اس نے لوگوں کو ایسا کیا پھر ایسا کیا، لوگوں نے چیخیں ماری، زبردست مولوی آیا تھا، ظالم ملاؤ کافر جماعتو، ظالم مولوی تھا اور کافر مسجد تھی۔ تو پٹھان کی بیوی نے اس کو کہا تم اس کو چھوڑو نا، کہ وہ ظالم مولوی تھا اور کافر مسجد تھی، بڑی مسجد تھی اور تکڑا مولوی تھا، یہ بتاؤ اس نے کیا بیان کیا تاکہ ہم بھی سنیں اور ہم بھی اس سے استفادہ کریں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے وہ تو یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا بیان کیا ہے، وہ یاد نہیں، باقی ظالم مولوی تھا اور کافر مسجد تھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال لمبا بیان لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایک چیز یاد نہ ہو تو عمل کس چیز پر کرو گے؟ آج آپ کا کیا سبق ہو گیا بولو؟ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، عید کے دن فجر کی بھی عید کی طرح، رمضان کی طرح، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا صرف نوجوان ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، نوجوان، ہاں نوجوان، آپ نوجوان نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ نوجوان گڑبڑ کرتا ہے، یہ مری جاتا ہے، بولو انشاءاللہ وہاں مری بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ایک اس وجہ سے مسجدیں خالی ہو جاتی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عید کے دن، کل عید ہے نا، تو آج جو رات ہے اس کو کہتے ہیں چاند رات۔ یہ چاند رات یہ لڑکے بازاروں میں جاتے ہیں، نوجوان ہنس رہے ہیں، بوڑھے نہیں ہنس رہے ہیں، نوجوانوں کو اپنا آئینہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بازاروں میں جاتے ہیں اور بد نظری کرتے ہیں اور چسکے لگاتے ہیں، بازاروں میں جا کے وہ رمضان کی پوری ترتیب خراب ہو جاتی ہے، پھر وہی ترتیب لوٹ آ جاتی ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ لہذا دوسرا سبق آپ کا یہ ہوا، غور سے سنو، کہ انشاءاللہ چاند رات بازار نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ شاباش
शाबाश। जल्दी सोएंगे इंशाअल्लाह तो सुबह जल्दी उठेंगे इंशाअल्लाह, वरना अगर आप जल्दी न सोए तो सुबह कैसे जल्दी उठोगे? बिल गेट काफिर है, कितना मालदार है, उसने कहा मेरी कामयाबी का राज ये है कि जल्दी सोता हूँ जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ मेरी कामयाबी और जल्दी उठता हूँ। काफिर है, पूरी दुनिया में मालदार है। और चाइना, आजकल चाइना पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा मजबूत है। चाइना अल्लाह को नहीं मानते हैं, रसूल को नहीं मानते हैं, दीन को नहीं मानते हैं, को नहीं मानते हैं। और रशिया, चाइना वाले सुबह सवेरे उठते हैं, जब सूरज निकल रहा हो उठे होते हैं और रवाना हो चुके होते हैं। तो हदीस में आता है कि सुबह की औकात में बरकत होती है, सोता है वो खोता है। इसके दो तर्जुमे हैं, एक जो सोता है वो खोता है, उर्दू ये खो जाता है, खो जाता है, और एक पंजाबी जो सोता है वो खोता है, जो सुबह सोता है वो खर है। यही तर्जुमा है, दो तर्जुमे इसके। तो दोनों है, वो बरकत खत्म हो जाती है। रात को जल्दी उठना है और सुबह सवेरे उठना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और चांद रात बाजार नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और जल्दी सोएंगे इंशाअल्लाह, और सुबह सवेरे उठेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ो दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली कमा सल्लल्लाहु अलैहि तवज्जो दा बयान से तगैब न के स्ता मुखालिफत पे पके तगैब न के कि लड़ी दा बते खैर कट को बिया हुआ चो तो गैब न के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, एक किस्त, एक टर्म मुकम्मल हो गई, एक टर्म। अब दूसरा टर्म ये है कि एक वक्त था भट्टो से पहले या उसी ज़माने में एक प्रोग्राम था पाकिस्तान में, 54 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर वग़ैरह ये बड़े बड़े लोग आए थे। कोई मीटिंग थी, कोई मसला था, फ़लस्तीन के मसले के लिए मुफ्ती साहब ने दुआ फरमाई, अल्लाह कबूल फरमाए। बहरहाल वो मसला था। अब कौन बयान करे, कौन अच्छा सा बयान करे, किस आलिम को हम बुलाएं? तो ये मशवरा हुआ कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह तबलीग के बुजुर्ग को बुला लेंगे। इसलिए बुला लेंगे कि वो लोग तबलीगी लोग इख्तिलाफी बात करते नहीं हैं, तो उनको बुला लेंगे तो वो बयान फरमा देंगे। मुफ्ती साहब आए, बयान फरमाया, किस मौजू पर? नमाज पढ़ो। ए वज़ीरों नमाज पढ़ो, ए बादशाहों नमाज पढ़ो, ए सदरों सुदूर नमाज पढ़ो, ए मुसलमानों नमाज पढ़ो। नमाज 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 पर आयतें और हदीसें सुनाई और बयान ख़त्म फरमा लिया और चले गए। और मीटिंग चालू थी तो किसी ने मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब को कहा, आपने क्यों नमाज पर बयान किया? कोई बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा कोई मौजू आप उठाते उस पर बयान करते हैं, नमाज का तो हर किसी को पता है। तो मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब ने फरमाया, पता सबको है लेकिन पढ़ते नहीं है, पता सबको है लेकिन पढ़ते नहीं है। उमर ने फरमाया, मन ज़य्या अस्सलाता फ़हुवा लिमा सिवाहा अज़िया, जो नमाज को ज़ाया करेगा वो तमाम दीन के शोबों को बर्बाद करेगा। नमाज में सुस्ती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत ने नमाज पर बयान फरमाया, नमाज आ गई तो सब कुछ आ गया। जब हुजूर का इंतकाल हुआ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इंतकाल से पहले क्या फरमाया? नमाज 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 नमाज। इंतकाल फरमा रहे हैं तो ख़ास बात करनी चाहिए। ख़ास बात यह है कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। दूसरी कौन सी बात कही? उसका जदीद तर्जुमा करता हूँ, जदीद, कदीम नहीं, जदीद तर्जुमा करता हूँ कि आपके पास जो मुलाजिम काम करते हैं, जो भी आपके पास मुलाजिम करते हैं, 1 या 10, उनके साथ ज़्यादती मत करो, उनको गालियाँ मत दो, उनकी पिटाई मत करो। जिस तरह खुद खाते उनको खिलाओ, जिस तरह खुद पीते उनको पिलाओ, उनकी खिदमत करो, उनका ख्याल करो।
کوئی بیوہ کا بیٹا ہوگا، کسی کے والدین کو فالج ہوگا، کسی کو کیا ہوگا، کسی گھر کی کیا مجبوری ہوگی، اگر آپ کے پاس ملازم ہیں تو میں مر رہا ہوں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے، پیار کرنا ہے، مارنا نہیں ہے، گالی نہیں دینی ہے، طریقے سے بات کرنی ہے، تو ان کا ذرا خیال کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الصَّلَاةُ 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 الصَّلَاةُ۔ عمل کریں گے انشاءاللہ ملازموں کے ساتھ۔ لیکن شیخ تقی عثمانی صاحب نے ایک بات کی ہے، غور سے سنو۔ جو آپ کا ملازم ہے نا، یا جس سے تم کام لیتے ہو، اس کے ساتھ ذرا سیریس رہو۔ کیا؟ السلام علیکم، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کام کرو، سیریس یہ لے ہو۔ اگر آپ ملازم کے ساتھ فری ہو گئے نا تو وہ ٹکے کا کام نہیں کرے گا، وہ پھر کام کرے گا۔ ہاں سیریس رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ ہاں سیریس رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سیریس رہنا ہے۔ تو بہرحال نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، عید کے دن 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی سے ارادہ کر لیے انشاءاللہ، چاند رات نہیں جائیں گے بازار انشاءاللہ۔ ہاں میں ابھی سوچ رہا تھا، باہر کھڑا تھا، قریب ہی ایک آدمی موٹر سائیکل پر آیا، بیوی سمیت گھر میں گھس گئے، دوسرا تو تیسرا تو چوتھا، ادھر ہی انہیں گھروں کے ساتھ، پانچواں تو چھٹا، انہیں 6 آدمی میں نے دیکھے بیوی سمیت آئے اور گھر میں گھس گئے۔ تو میں نے کہا نماز ہے، نماز یہ مجمع بہت زیادہ ہے، لیکن باہر جو دنیا ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے بہت افسوس ہوا، وہ انہی گھروں میں سیدھے سیدھے سارے گھروں، اللہ اکبر، نماز تراویح، یہ کیا بات ہے یار؟ تو نماز آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، نمازی، یہ بات لوگ کہتے ہیں عبادت نہیں، نماز نہیں، اپنے معاملات ٹھیک کرو، لوگ کہتے ہیں۔ یہ جملہ نہیں ہے۔ اے لوگوں نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، اے معاملات ٹھیک کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ یہ جو فیس بک پر آتا ہے نا، فیس بک پر یہ کون لوگ ڈالتے ہیں پتہ ہے؟ ایتھیسٹ، سیکولر، اللہ کو نہ ماننے والے یہ جملہ ڈالتے ہیں، اوپر سے ہم شیئر کرتے ہیں ٹک 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 کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو نمازی ہوگا پوری دنیا میں دیکھو، جو 5 وقت نمازی ہوگا اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے ٹھیک ہے غلط کہا؟ ہو سکتا ہے ایک نمازی ہو وہ گڑبڑ کرے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اکثریت نمازیوں کے معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ حاجیوں کے معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ایک اور جملہ ہے، تم شیئر کرتے ہو، ٹک شیئر کرتے ہو، اے لوگوں تم لوگ جو مسجد میں سیمنٹ کی ایک بوری دیتے ہو، کریں بولو، ہاں آٹے کی بوری کہاں پر دے دو؟ بیوہ کو دے دو۔ جملہ اچھا ہے غلط ہے؟ اچھا ہے، لیکن اس کو بنانے والا ایتھیسٹ اور سیکولر ہے۔ کیوں؟ یہ مسجد کی توہین کر رہا ہے، لیکن خود اندر سے خبیث ہے۔ خبیث نہیں ہے، انٹرنیشنل خبیث ہے۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں مانتا۔ ارے بیوقوف، توجہ، جو آدمی مسجد میں سیمنٹ دیتا ہے، توجہ، جو آدمی مسجد میں سیمنٹ دیتا ہے، بولو وہ نیک آدمی ہوتا ہے یا بدعمل ہوتا ہے؟ اچھا آدمی ہوتا ہے۔ تو جو آدمی مسجد میں سیمنٹ دیتا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں پر وہ مسجد میں سیمنٹ نہیں دے سکتا، نظر اور فطرانے کے پیسوں پر سیمنٹ نہیں لا سکتا۔ 13 چیزیں ہیں، توجہ، 13 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ، زمین کی زکوٰۃ، عشر، نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، قربانی کے کھال کے پیسے، قربانی اگر نہیں کی تو وہ پیسے،
وہ منت نظر اور وہ حرام پیسہ جس کا مالک معلوم نہیں ہے، یہ جو 13 چیزیں ہیں، زکوٰۃ، زمین کی زکوٰۃ، پھلوں کی زکوٰۃ، نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، وہ حرام پیسہ جس کا مالک معلوم نہیں ہے، منت، قربانی اگر نہیں کی تو اس کے پیسے اور چمڑے کے پیسے، یہ جو 13 قسم کے پیسے ہیں وہ مسجد میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، اور تمام مسلمان یہ 13 قسم کے پیسے پابندی سے بیواؤں کو، غریبوں کو دیتے ہیں نا، لیکن وہ ایسا جملہ تیار کرتے ہیں ایتھیسٹ اور سیکولر فیس بک پر کہ تم جو 1 بوری مسجد میں دیتے ہو پہلے بیوہ کو دیتے ہو، تو تم نے شیئر نہیں کرنا ہے، تم نے نیچے یہ لکھنا ہے کہ 13 قسم کے صدقات واجبہ ان کا حق ہے، مسلمان ان کو دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اگر آپ کا بحریہ میں گھر ہے تو چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر خریدو تو وہ غریب بیوہ کو دے دو، اگر آپ کی خوبصورت گاڑی ہے تو FX چھوٹی گاڑی لے لو، وہ غریب کو دے دو، اس کے پیسے غریب کو دے دو، اگر آپ کے پاس آئی فون موبائل ہے وہ بیچ کے چھوٹا سا بٹن والا موبائل خرید لو اور وہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ تو اپنے موبائل کو، گاڑی کو، گھر کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ اصل میں اٹیک کرتے ہیں اسلام پر، اور آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تم کیوں حج کرتے ہو؟ غریب کو یہ پیسے دے دو۔ حج کیوں کرتے ہو؟ غریب کو پیسے دے دو۔ قربانی کیوں کرتے ہو؟ غریب کو پیسے دے دو۔ چلو جی، کہتے نہیں کہتے تو حج نہیں کریں گے۔ غریب کے پیسے 13 ہیں، غریب کے پیسے 13 قسم کے پیسے ہیں غریب کے، یہ میں نے خود نکالے ہیں، یہ میں نے خود محنت کی ہے، ایک ایک کو جمع کیا ہے، تو کل 13 پیسے میں نے جمع کر دیے، آپ کو بتا دیے کہ یہ غریب کا حق ہے، تو سارے مسلمان دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر بات کو سمجھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ حسن عید کے دن اور حسن فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک نماز نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جہاں پر بھی ہیں نماز پڑھیں، جہاں پر بھی جائیں نماز پڑھیں۔ قبر میں زنا پر پٹائی ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ پر پٹائی ہے؟ نہیں۔ حج پر پٹائی ہے؟ نہیں۔ روزے پر پٹائی ہے؟ نہیں۔ کس پر پٹائی ہے قبر میں؟ آخرت کا کوسچن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، وہاں جو آنسر کوسچن سیشن ہوگا اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن ہوگا، آنسر کوسچن جو سیشن ہوگا، بتاؤ کوسچن پیپر میں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا آخرت میں؟ بولو نا۔ تو جواب ہے ہمارے پاس، قبر میں بھی نماز، آخرت میں بھی نماز، تو ہم بھی سب سے پہلے پڑھیں گے نماز، اور اس میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نماز ہوگی تو سکون ملے گا۔ پیسہ اور تعلیم سے سکون نہیں ہے۔ یہ چائنا اور رشیا اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، دنیا جہان کا پیسہ ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ خودکشیاں جرمنی، جاپان، سوئٹزرلینڈ، چائنا اور رشیا میں ہے۔ وجہ ان کے پاس نماز نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس دین ہے۔ دین میں سکون ہے، اور دین میں اونچی چیز وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا؟ حضور انتقال فرما رہے، نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، چیخیں مار رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ واقعی جب حضور نے یہ بات کہی ملازموں کے ساتھ نرمی کرو اور نماز کی پابندی کرو، تو ہم کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور نماز آ گئی سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے بعد ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور نماز کون سی؟ جو آپ کو برائی سے روکے، جو نماز برائی سے نہ روکے۔ برائی سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں۔ فحاشی سے آپ کو نماز روکے، وہ نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر آپ فحاشی کر رہے ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہے، یہ نماز نہیں۔ یہ فیس بک پر ان چیزوں پر میں لائیو آتا ہوں یا کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں،
تو میں کیا کرتا ہوں، ویڈیو ڈال دی نا، بٹ ڈال دی۔ اگر فیس بک کو ایسا کرو تو اس سے بڑا کوئی سنیما ہی نہیں ہے۔ حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث، تبلیغی، صوفی، اللہ والے، دیندار، 5 وقت نمازی، ان کو میں جھولی پہلاتا ہوں کہ یہ فیس بک ختم کرو۔ ناراض نہیں ہو؟ میرا سالہ ہے، تبلیغی ہے، سالہ ہے، تبلیغی ہے، تو وہ موبائل، کسی کے پاس موبائل تھا تو وہ اس طرح بیٹھا تھا، تو اچھا صحیح تبلیغی اللہ والا، تو اس نے وہ نظر پڑ گئی، تو وہاں ایک عورت تھی، جس طرح آپ کو پتہ ہے، ہو ایسے کی، اتنا رویا، اتنا خفا ہوا کہ پہلی مرتبہ میری نظر خراب ہو گئی۔ یہ بھی تبلیغی ہے اور ایک یہ تبلیغی ہے اور ایک وہ تبلیغی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح تبلیغی بنائے۔ تبلیغ کے بزرگ اس کے خلاف ہے، ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ آپ نے فیس بک کو اوپر، آپ فیس بک لے گئے تو بس آپ غرق ہو گئے۔ اس لیے میں علماء کو کہتا ہوں، قرآن و حدیث ڈالو اور بند کرو، قرآن و حدیث ڈالو، ورنہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بس بند کرو۔ اگر ایسے کرو گے نا، بس جہنم تیار ہے۔ خبر ٹھیکوں کا غلط ہے، آگے مت دیکھے، لائے وہ لگا لیا دین اسلام قرآن حدیث، پر ٹک بند کرو۔ کوئی ویڈیو ڈال دی، ویڈیو ہے نا دین کی بات ہے، ٹک ڈال دی، بس روانہ ہو، بس بند کرو۔ اگر ایسے کرو گے تو جہنم تیار ہے۔ میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو نماز فحاشی سے روکے وہ نماز ہے، اور نماز فحاشی کیا ہے کہ آپ کو روکے؟ فیس بک کی فحاشی، ٹچ موبائل کی فحاشی۔ دیندار کون ہے؟ دیندار کون ہے؟ ہم دیندار کس کو کہتے ہیں؟ دیندار کون ہے؟ ہم دیندار کس کو کہتے ہیں؟ کہ پگڑی ہو اور داڑھی ہو یا مولوی ہو؟ نہ، یہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار وہ جس میں 2 باتیں ہوں۔ بولو کتنی باتیں ہوں؟ آپ دیندار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ میں اگر یہ 2 باتیں ہیں تو آپ دیندار ہیں۔ اگر یہ 2 باتیں آپ میں نہیں ہیں نا، تو ایویں آپ نے پگڑی اور داڑھی اور ٹوپی، آپ دیندار بالکل نہیں۔ آرام نال بہ جا، جڑیاں دا پترا، کوئی آپ دیندار نہیں ہے۔ اللہ ہم کو دیندار بنایا۔ بولو دیندار بنیں گے انشاءاللہ؟ بولو دیندار بنیں گے انشاءاللہ؟ وہ 2 باتیں بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اسی پر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اسی پر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جس کے اندر 2 باتیں وہ دیندار ہے، جس کے اندر 2 باتیں نہیں وہ دیندار نہیں ہے۔ بس اس نے ویسے پگڑی داڑھی ٹوپی 5 وقت نماز ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جو بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، سب کے وہ جو بیعت ہے نا، حاجی امداد اللہ صاحب کے اوپر جا کر ٹکتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا دیندار وہ ہے، توجہ، دیندار وہ ہے جو فجر کی نماز میں بالکل غیر حاضری نہ کرے۔ فیس بک پر دیندار بہت زیادہ ہے، فیس بک پر دیندار اور فجر کی نماز میں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کس کا قول ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو فجر کی نماز میں حاضر ہے وہ دیندار ہے۔ اگلا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیندار کون ہے؟ دیندار کون ہے؟ فرماتے دیندار وہ ہے کہ سب کے سامنے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اگر گالی دینا چاہوں تو نہیں دے سکتا ہوں، میں راستے پر چل رہا ہوں، گناہ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ داڑھی، پگڑی، ٹوپی، سنت مطابق لباس، تو میں اس میں کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ لوگ کہیں گے مولوی کو دیکھو۔ دیندار وہ ہے جس کی خلوت جلوت سے پاک، جس کی خلوت جلوت سے پاک ہو۔
جس کا اکیلا پن اکیلا وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ اکیلا پن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جس طرح وہ رہتا ہے، یہ اکیلا پن اس سے پاک۔ اب گریبانوں میں ہم سب جھانکے نا، کون دیندار ہے؟ چوب خلوت میروت کار دیگر می کند، فارسی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ چوب خلوت میروت کار دیگر می کند، کہ صوفی ہوتا ہے اور صوفی ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، جب اکیلے بیٹھ جاتا ہے کچھ اور کرتا ہے۔ چوب خلوت میروت کار دیگر می کند، اس لیے کہ اس وقت تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو۔ اب دیندار اس میں اگر ادھر دین موجود ہے دل میں، اب اس کو موقع ہے وہ غلط چیز دیکھے، دیکھے نہیں دیکھے تو یہ دیندار ہے۔ اب ترمامیٹر دے دیا نا، اپنے ایمان چیک کرو۔ اچھا، اکیلے بیٹھ کر گناہ نہ کرنا تو میں اس پر بیان کر رہا ہوں، تو جواب یہ، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی، آپ سے بھی ہو سکتی۔ یہی غلطی جس پر میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھ سے بھی ہو سکتی، آپ سے بھی۔ کیوں؟ ہم انسان ہیں، جب انسان ہے تو ہم سے گناہ ہوگا، فجر بھی کبھی کبھی جائے گی اور خلوت میں ہم سے غلطی بھی ہوگی۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے، داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، غلطی ہم سے ہو۔ تقریر کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں جو پابندی سے گناہ کرتے اس کو چھوڑو، باقی کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم سے فجر فوت نہ ہو، ہم کو اکیلے بیٹھو تو ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، تو ہم کوئی فرشتے ہیں؟ کوئی ہم نبی ہے یا فرشتے ہیں؟ ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ خطا کار ہے، لیکن پابندی سے گناہ نہیں کرنا ہے، پابندی سے گناہ نہیں کرنا۔ تقریروں کا مقصد کیا ہے؟ تقریروں کا مقصد کیا ہے؟ بیانات کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کے حلقوں کا مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے درس کا مقصد کیا ہے؟ اے لوگوں، جو پابندی سے گناہ کرتے ہو نا، پابندی سے اس کو چھوڑو، باقی کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی۔ انسان ہے، خطا کار ہے۔ آج ایک آدمی نے، میرا دوست ہے، اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ فلاں عالم نے گناہ کیا ہے، میڈیا پر چل رہا ہے، فلاں عالم معاویہ نام بنتا ہے، گناہ کیا، او اتنا وائرل ہو گیا تو ہر ٹی وی نے چلایا، اس عالم نے گناہ کیا ہے۔ اور کیوں گناہ کیا ہے؟ جواب، تم مجھے بتاؤ، وہ جو عالم ہے وہ انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ بولو نا، کیا ہے؟ انسان ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرتے ہیں اس نے گناہ کیا ہے، تو وہ انسان نہیں ہے۔ بولو نا، انسان ہے نا۔ آپ کو کس نے کہا کہ قاری اور مولوی کبھی غلطی نہیں کرے گا؟ کبھی غلطی نہیں کرے گا، تو انسان ہے، غلطی کر لی، ادھر ادھر لوگ بھیج رہے ہیں۔ یار، مولوی اور عوام میں فرق یہ ہے، مولوی اور عوام میں فرق یہ ہے کہ ہماری غلطیاں ہوں گی لیکن کم، تمہاری غلطیاں ہوں گی لیکن زیادہ، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بالکل پاک ہوں گے اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ وہ میرے پیچھے جو پولیس آئی تھی، آپ کو پتہ ہے کتنی پولیس آئی تھی؟ 600-700 اور 20 گاڑیاں اور پورا علاقہ گھیر لیا انہوں نے، اور مختلف الزامات مجھ پر لگائے۔ وہ کیوں مجھ پر وہ الزام کیا لگا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ مولوی عزیز الرحمان جو لاہور کا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا اس کو نشہ پلایا گیا تھا؟ تو میں نے کہا
کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا اس کو نشہ تھا یا جو کچھ بھی تھا، تو تمہارے ساتھ جو لڑکیاں لیٹتی ہیں، تمہارے ساتھ جو فلانی فلانی لیٹی ہے اور اس کی ویڈیو آئی ہے، تو اس کا تم کیوں نہیں لیتے ہو ایکشن؟ تمہاری اپنی ویڈیوز موجود ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو ان کو غصہ آ گیا، تو مولوی، تو میں نے کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاک تھا یا نہیں تھا؟ بولو نا، پاک صاف زمانہ تھا حضور کا، اور صحابہ بھی پاک تھے یا نہیں تھے؟ اس زمانے میں رجم ہوا ہے، رجم تمام کتابوں میں رجم موجود ہے، بولو نا، رجم ہوا ہے، چور کے ہاتھ بھی کٹے ہیں۔ فاطمہ ایک عورت تھی، اس نے چوری کر لی، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، وہ لوگ آ گئے کہ یہ تو ہماری بدنامی ہوگی خاندان کی، تو اس کو معاف کرو۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ وَلَوْ سَرَقَتْ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی کیا کرتی، چوری کرتی، تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی طرف کہ اللہ کا حکم جو ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، بولو، لیکن نیک سے کم ہوتی ہے، عام لوگوں سے ذرا زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم بھی انسان ہیں تو ہم سے بھی غلطی ہوگی۔ تقریر کا کیا مقصد ہے؟ جو پابندی سے گناہ کرتے اس کو چھوڑو، کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تو تقریر کا کیا مقصد ہے؟ جو پابندی سے گناہ کرتے ہو وہ چھوڑ دو، کبھی کبھی غلطی ہم سے ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، پتلا تو ہے لیکن پتیلا نہیں بننا چاہیے۔ تقریر کا کیا مقصد ہے؟ پتلا تو ہے لیکن پتیلا نہیں بننا چاہیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ تقریر کا ایک مقصد یہ ہے کہ پابندی سے گناہ کو چھوڑو، کبھی کبھی غلطی ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ دوسرا مقصد لوگوں میں فکر پیدا ہو جائے۔ تقریر کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں میں فکر پیدا ہو جائے۔ کیا ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے۔ کہاں جائیں گے انشاءاللہ؟ جنت میں۔ دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ عبادت اور دعوت۔ عبادت اللہ کی، ہم انسان ہیں، اور دعوت حضور کے بعد کسی نے بھی نہیں آنا ہے، تو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو تقریر کا ایک مقصد کیا ہے؟ پابندی سے گناہ چھوڑ دو۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ فکر پیدا کرو، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، اور کیا دنیا میں ہمارا مقصد ہے، یہ تقریر کا مقصد ہے۔ اور دعوت دیتے جاؤ، سلام کرتے جاؤ، لوگوں کو دن کی دعوت دیتے جاؤ، جس سے ملو اس کو دعوت دو۔ سبزی خریدو 5 روپے زیادہ دو، 10 روپے زیادہ دو، فروٹ خریدو 10-15 روپے زیادہ دو، بائکیا پر آؤ اس کو پیسے زیادہ دو۔ میں کرتا ہوں اس طرح۔ اجد اللہ صاحب فرماتے ہیں روزانہ 25 آدمی کو دعوت دینی چاہیے، میں 200-300 کو دیتا ہوں دن کی دعوت۔ میں اتنی دعوت دیتا ہوں، سلام تو میں ہزاروں کرتا ہوں، اتنی دعوت دیتا ہوں نا کہ یہ چوراہا آ گیا، لال بتی جل گئی، میں موٹر سائیکل پر اکثر سفر کرتا ہوں، گاڑی ٹائم بھی ضائع کرتی اور اسراف بھی ہے، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، تو موٹر سائیکل پر تو ادھر بھی ایک آدمی، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو۔ اگر سردی ہے، آج کل بڑی سردی ہے، اگر گرمی ہے، آج کل بڑی گرمی ہے، ہاں یار بہت گرمی ہے۔ میں نے کہا موت کا پتہ نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھو اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو۔ موت کا پتہ نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھو اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، تو دعوت ہو گئی نہیں ہوگی۔ جہاں میں چلا جاتا ہوں موٹر وے پر، وہ کارڈ دے لیتا ہوں، اے میرے پیارے بھائی کیا حال ہے، ان کو کون سلام کرتا ہے، ان کو کون سلام کرتا ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے، ماشاءاللہ، بس ایسے ویسے بیٹھے ہوئے ہو، ٹکٹ دے رہے ہو، ذکر شروع کرو، درود شریف استغفار، پنڈی سے لے کر مردان پشاور تک سارے ذکر کر رہے ہیں، سب کو میں نے ذکر پر لگایا ہے۔ ہمیں سفر بہت، ذکر شروع کرو، درود شریف استغفار، بغیر وضو کے بھی ذکر جائز ہے، شروع کرو، میں شروع کرو، وہ ٹکٹ بھی لے لیتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں۔
بھائی کیا والا کتنے پیسے ہو گئے؟ 300. میں شروع سے کہتا ہوں 350 دوں گا. اچھا تو خوش ہوگی، اب سفر بھی خوشی سے کر رہا ہے، 350 دوں گا. تو وہاں پہنچ کر نماز پڑھی ہے. یار نماز پڑھو نا. اس کو 100 روپے زیادہ دے کر نماز پڑھواتا ہوں. تاسو سے تبلیغ ہے، تاسو نے مضبوط تبلیغ ہے. تم کہاں سے تبلیغ ہو؟ میں تم سے مضبوط تبلیغی ہوں. ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں، اور اتنا دعوت دیتا ہوں نا، دیکھو آپ اس پر ابھی ہنسیں گے. میں کبھی فلائنگ کوچ میں جاتا ہوں، IAS میں جاتا ہوں، گاڑی میں جاتا ہوں، تو کہتے اے لوگو، کہتے یہ کون سا پاگل کھڑا ہو گیا؟ اے لوگو، وہ کہتے کوئی چندہ مانگ رہا ہے، مولوی ہے. اے لوگو میرے پیارے بھائیوں، تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھو نا، موت کا پتہ نہیں ہے. وہ منہ سب کا بند ہے، ذکر کرو، شابت درود شریف استغفار شروع کرو، ذکر کرو، اور 5 وقت نماز پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کہہ رہے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا ذکر شروع کرو. بات ختم. ہم شرماتے ہیں، میں نہیں شرماتا ہوں. بولو عمل کریں گے نا. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی وہ ہے جو چندہ بھی دے. مولوی وہ ہے جو چندہ بھی دے. گاڑی رک جائے اس کو دھکا بھی دے، اور کوئی مر جائے تو اس کو کندھا بھی دے. چندہ بھی دے، کندھا بھی دے، گاڑی رک جائے اس کو دھکا بھی دے. تو میں دھکا بھی دیتا ہوں گاڑیوں کو. آپ کا یہ روڈ بند ہوتا ہے، 1 گھنٹہ یہ روڈ میں کھولتا ہوں، میں روک لیتا ہوں، پھر اس کو ایک بس روڈ کھل جاتا ہے. میں کہتا ہوں روڈ کھولنا اس کا ثواب تہجد سے زیادہ ہے. میں روڈ کھولتا ہوں صدر میں بھی، اس میں کیا شرم کی بات ہے بھائی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. اے نثار ہے سب عمل کریں گے، دکا لگائیں گے انشاءاللہ. کتا دکا ہوا لمڑ بش. ہاں تب جی جو بابا میں کم کھولڑش. بولو یہ نہیں کہ میں تبلیغی ہوں، مولوی ہوں. میں اس دن وہ مردے کو لے جا رہا تھا اس طرح، تو میں نے جب کندھا دیا تو کوئی مجھ سے کندھا لے ہی نہیں رہا تھا. بس میں جا رہا تھا تو میں نے کہا صبر کرو، یہ صحیح میرا امتحان ہے. تو ظالموں بس کرو نا، کوئی اور اٹھائے نا. تو بس میں نے ہندوستان تک اس کو پہنچا دیا. تو میں کندھا لے رہا تھا، دے رہا تھا، اور دور دور تک جا رہا تھا. ایک آدمی نے کہا تو مولوی؟ میں نے کہا میں مولوی ہوں. کہہ رہے مولوی کو میں نے تو مردہ اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا دیکھو دیکھ لیا نا، دیکھ لیا. چندہ بھی دے، کندھا بھی دے، گاڑی رک جائے اس کو دھکا بھی دے. میں کہتا ہوں وہ مولوی ہے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں اس دن راجہ بازار میں فوارہ چوک میں وہ اس نے وہ ریڑی کھینچ رہا تھا، تو اس میں سامان بہت زیادہ تھا. پتہ نہیں مجھے جانتا ہو گیا کہ کہہ مولوی دھکا لگا. مجھے کہتے مولوی دھکا لگا. میں نے کہا میں تیرا نوکر لگا ہوا. کہہ رہے لگاؤ نا یار. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جانتا تھا. بس میں نے دھکا لگایا، فوارہ چوک سے اس طرف وہ کر دوسری طرف میں لے گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہے گڈ. میں نے کہا شل اڑند گڈ نموت شل اڑند پتی پختان پوئی گنور سے کوئی نہ پوئی وی گڈ ہم شل اڑند. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اس دن میں پشاور چلا گیا. میرے ایک دوست کی بیٹے کی شادی تھی. جب چلا گیا روڈ جام پشاور. میں کھڑا ہو گیا، میں نے پورا روڈ صاف کر دیا اس طرف سے اس طرف. وہاں ایک آدمی کہہ رہے تو صاحب تو پنڈی میں ہوتا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا روڈ بلاک ہے، اس کو صاف کر رہا ہے. اس پر تہجد سے زیادہ ثواب ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ملعون ہے جو مسلمان کا راستہ روکے. ملعون ہے جو مسلمان کا راستہ، جو ٹریفک جام کرتے ہیں، غلط گاڑیاں چلاتے ہیں، غلط گاڑیاں پار کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ ملعون ہے. اور ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں اور روڈ جام ہوتا ہے. کل میں چاکرا جا رہا تھا، 3 جگہ پر بیانات تھے. چاکرا جا رہا تھا، اب وہ ایک گاڑی کھڑی ہے کرولا. چوڑ میں تو رش زیادہ ہوتا ہے نا، اس نے گاڑی کھڑی کرولا، پورا روڈ جام ہے. میں اترا نا، میں نے وہ گاڑی کو مارو. وہ کہ لوگ کہہ رہے تھے یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا ابھی آ جائے گا دیکھو. درست ایک آدمی باغ کیا ہے مولوی صاحب؟ میں نے گاڑی ہٹاؤ شاباش. وہ کھڑی تھی گاڑی اور روڈ جام تھا، وہ کوئی بول نہیں رہا تھا. کہہ رہے یہ کس کی ہے، کس کی ہے؟
میں نے جو گاڑی کو وہ دکان سے بھاگ بھاگ کے آدمی ہے کہہ رہے مولوی صاحب میری گاڑی ہے. میں نے کہا پورا روڈ جام ہے, ہٹاؤ. ٹھیک کیا غلط کیا؟ ملعون ہے جو مسلمانوں کا راستہ روکے. جب دو گاڑیاں, ایک گاڑی آ رہی ہے ایک جا رہی ہے, تم بھی اس طرف ہو جاؤ تو راستہ تو بند ہو گیا. ایسا آدمی ملعون ہے, یہ گناہگار ہے. ہم سوچتے نہیں. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تقریر ختم ہو گئی, اب بولو تقریر مجھے سناؤ. اگر کوئی پٹھان گھر جانا چاہتا ہے اور سبق یاد کرنا چاہتا ہے تو سبق آپ کو یاد کراتا ہوں. بولو میرے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ عید کے دن 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. نمبر 1, استاد جی نے یہ کہا. اور شب رات بازار نہیں جائیں گے. 3, اکیلے میں گڑبڑ نہیں کریں گے. اکیلے میں گڑبڑ ہم کرتے ہیں گڑبڑ. ایک آدمی آیا کہہ رہے مفتی صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, 5 وقت نمازی تھے, اس کا میں نے موبائل دیکھا, اس میں گن ہی گن تھا, اس لیے میرا دل ہی نہیں چاہتا اپنے والد کے پیچھے دعا کروں. والد, اب وہ جب موبائل دیکھتا ہوں اور اس کی باتوں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں. میں اس کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں. بیٹے نے کہا بولو گناہوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے, 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 گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے تو گناہوں کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. گناہ آپ جانتے ہیں لہذا ان کو چھوڑنا ہے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب چہروں کو میں جانتا ہوں, اکثر میرے مرید اور دوست ہیں اور میرے جمعے کے ساتھی ہیں, سوال جواب کے ساتھی ہیں, تو میں سب کو جانتا ہوں. لیکن یہ سارے میرے فین ہیں. کیا جی؟ فین ہیں سارے میرے. اور مجھے فین بالکل نہیں چاہیے, مجھے اے سی چاہیے. بولو کیا چاہیے؟ اے سی چاہیے. اب اللہ کے بندو, یہ بعض مولوی ہوتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں چندے کے لیے, امریکہ چلے جاتے ہیں چندے کے لیے, مختلف شہروں میں جاتے ہیں, کسی کے گھر در پر جاتے ہیں یا چادر لگاتے ہیں. یہ لوگ دین کو ذلیل کرتے ہیں, دین کو بدنام کرتے ہیں. تبلیغ والوں نے کبھی چندہ کیا ہے؟ وہ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کبھی وہ اپنے ساتھیوں میں بات کرتے ہیں اور سسٹم چلتا ہے. 7 میرے مدرسے ہیں, 1500 طالب علم ہیں.